پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان، بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت انداز سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشگوار موڈ میں دیکھا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی ہنسی، یہاں تک کہ ان کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ پڑا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری دعا تمہیں اچھی نہیں لگی؟ انہوں نے عرض کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا مجھے اچھی نہ لگے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، بے شک ہر نماز میں میری یہ دعا میری امت کے لیے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ایک ہی برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ وہ دینی کتب پڑھتے نہیں ہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا، اور حق بات کو قرآن کریم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ ہے۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے، بلکہ برہنہ ہو کر بھی نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد جب عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں بازو ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب عورت سے مباشرت کرتا ہے، دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا عافیت سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تو تم اس پر گواہ رہنا کہ میں نے اسے بخش دیا۔ پیارے دوستو، بہترین بیوی وہ ہے سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں اپنے خاوند کے ساتھ خوبصورت طریقے سے پیار کے جادو میں جکڑے، اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے اپنے بستر پر آنے سے مت روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے،
کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بیوی کو اپنا تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، اس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو اس کے پاس چلی آئے، چاہے وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا جو کہ گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہ کہہ رہی ہے، امیر المومنین میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے، یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے میں نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بال تشبائے اور ناخن کترے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہی پسند ہے، تم ان کے لیے آراستہ پہراستہ رہو، ہاں جیسا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جمع کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ خزاں کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے سونا ایک ہی بستر میں افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو، اس لیے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے خاص ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا۔ انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ترجمہ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور میری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے مجھے عطا کی۔ اگر میاں بیوی کے تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پیارے دوستو، امام جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو اشعار پڑھ رہی تھی۔ اشعار کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے، اپنی زوجہ سے دریافت کیا کہ شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی مدت تک صبر کر سکتی ہے، تو زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا 3 سے 4 ماہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم جاری کر دیا، ہر فوجی کو 3 سے 4 ماہ کے بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔